بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی چیزوں میں دوسروں پر سبقت اور اولیت حاصل ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے علانیہ طور پر ہجرت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جو امیر المومنین کے لقب سے ملقب ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ہجری تاریخ مقرر کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے لوگوں کو قیام رمضان کے لیے جمع کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے محافظ کو انعامات سے نوازا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے نادار اور بڑے زمینوں سے جزیہ یعنی ٹیکس ساقط کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے زمینوں کے لیے علامات وضع کی۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے فوجی بھرتی کو لازمی قرار دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قاضیوں اور مرشدین کو شکر کے ساتھ روانہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکتوب شکل میں فیصلے کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قائدین اور والیوں کے لیے مجلس مشاورت قائم کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جو راتوں کو لوگوں کے احوال معلوم کرنے کے لیے گشت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رجسٹر مقرر کیے جس میں لشکر والوں کے نام اور وظائف کا اندراج ہوتا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مہمان خانے بنائے۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں، جب حضرت عمر خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام کے منبر پر کھڑے ہو کر بیان فرمایا۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگو، مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ مجھ میں سختی اور درشتی دیکھتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام اور خادم تھا، اور آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا ہے، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق مہربان ہیں۔ آپ کی یہ واقعی ایسی ہے، بڑے ہی شفیق اور مہربان تھے، اس لیے میں آپ کے سامنے سوتی ہوئی ننگی تلوار کی طرح رہتا تھا۔ اگر آپ مجھے نیام میں ڈال دیتے یا مجھے کسی کام سے روک دیتے تو میں رک جاتا، ورنہ میں آپ کی نرمی کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آتا۔ حضور کی ان کی زندگی میں میرا یہی طرز رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاں بلا لیا، اور دنیا سے جاتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے راضی تھے۔ میں اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں اور اسے اپنی بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے خلیفہ حضرت ابو بکر کے ساتھ میرا یہی رویہ رہا۔ آپ لوگ ان کے کرم، تواضع اور نرم مزاجی کو جانتے ہی ہیں۔ میرا ان کا خادم تھا اور ان کے سامنے سوتی ہوئی تلوار کی طرح رہتا تھا۔ میں اپنی سختی کو ان کی نرمی کے ساتھ ملا دیتا تھا۔ اگر وہ کسی معاملہ میں خود پہل کر لیتے تو میں رک جاتا، ورنہ میں اقدام کر لیتا، اور ان کے ساتھ میرا یہی رویہ رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے اٹھا لیا، اور دنیا سے جاتے وقت وہ مجھ سے راضی تھے۔ میں اس پر اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں اسے اپنی بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ اور آج تمہارا مسئلہ میری طرف منتقل ہو گیا کیونکہ میں خلیفہ بنا دیا گیا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ بعض لوگ یہ کہیں گے، جب خلیفہ دوسرے تھے، عمر نہیں تھے، تو یہ ہم پر سختی کیا کرتے تھے۔ اب جب کو یہ خود خلیفہ بن گئے ہیں تو اب ان کی سختی کا کیا حال ہوگا؟ تم پر واضح ہو جانا چاہیے کہ تمہیں میرے بارے میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم مجھے پہچانتے بھی ہو، اور تم لوگ میرا تجربہ بھی کر چکے ہو، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جتنی میں جانتا ہوں اتنی تم بھی جانتے ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے ہر بات پوچھ رکھی ہے۔ اب مجھے کسی بات کے
پوچھنے پر ندامت نہیں ہے۔ تم اچھی طرح سے سمجھ لو کہ اب جب کہ میں خلیفہ بن گیا ہوں تو اب میری سختی جو تم دیکھتے تھے وہ کئی گنا بڑھ گئی ہے، لیکن یہ سختی اس انسان کے خلاف ہوگی جو ظلم اور زیادتی کرے گا، اور یہ سختی طاقتور مسلمان سے حق لے کر کمزور مسلمان کو دینے کے لیے ہوگی، اور میں اپنی اس سختی کے باوجود اپنا رخسار تمہارے ان لوگوں کے لیے بچھا دوں گا جو پاک دامن ہوں گے اور غلط کاموں سے رکیں گے اور بات مانیں گے۔ اور مجھے اس بات سے بھی انکار نہیں ہے کہ اگر میرے اور تم میں سے کسی کے درمیان کسی فیصلے کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو تم جسے پسند کرو میں اس کے ساتھ اس کے پاس چلا جاؤں گا، اور وہ ثالث میرے اور اس کے درمیان جو فیصلہ کرے گا وہ مجھے منظور ہوگا۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اپنے بارے میں اس طرح میری مدد کرو کہ میرے پاس ادھر ادھر کی ساری باتیں نہ لاؤ، اور میرے نفس کے خلاف میری اس طرح مدد کرو کہ جب ضرورت پیش آئے تو مجھے نیکی کا حکم کرو اور مجھے برائی سے روکو، اور تمہارے جن امور کا اللہ نے مجھے والی بنا دیا ہے ان میں تم میرے ساتھ پوری خیر خواہی کرو۔ حضرت محمد بن زید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد جمع ہوئے، اور ان میں حضرت عمر کے سامنے بات کرنے میں سب سے زیادہ جری حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے۔ چنانچہ ان حضرات نے ان سے کہا، اے عبد الرحمن، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ لوگوں کے بارے میں امیر المومنین سے بات کر لیں اور ان سے یہ کہیں کہ بہت سے حاجت مند لوگ آتے ہیں لیکن آپ کی بیعت کی وجہ سے آپ سے بات نہیں کر پاتے ہیں اور اپنی ضرورت پوری کیے بغیر ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار فرمائیں، کیونکہ بہت سے ضرورت مند آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی رعب اور بھیبیت کی وجہ سے آپ سے بات نہیں کر پاتے ہیں اور آپ سے اپنی ضرورت کہے بغیر ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد نے یہ بات کرنے کو کہا ہے؟ حضرت عبد الرحمن نے کہا، جی ہاں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے عبد الرحمن، اللہ کی قسم، میں نے لوگوں کے ساتھ اتنی نرمی اختیار کی کہ اس نرمی پر اللہ سے ڈرنے لگا کہ کہیں وہ اس نرمی پر پکڑ نہ فرمائیں۔ پھر میں نے لوگوں پر اتنی سختی اختیار کی، پھر اس سختی پر اللہ سے ڈرنے لگا کہ اس سختی پر میری پکڑ نہ فرمائیں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ چھٹکارا کی کیا صورت ہے؟ حضرت عبد الرحمن وہاں سے روتے ہوئے، چادر گھسیٹتے ہوئے اٹھے اور ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، ہائے افسوس آپ کے بعد ان کا کیا بنے گا، ہائے افسوس آپ کے بعد ان کا کیا ہی بنے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اس زمین پر حضرت عمر سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں۔ اگر اللہ نے پوچھا کہ تو نے حضرت عمر کو خلیفہ کیوں بنایا تو میں عرض کروں گا کہ میں نے لوگوں میں سب سے بہترین شخص کو ان پر خلیفہ بنایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ صالحین کا ذکر کرتے وقت حضرت عمر کو مت بھولو۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ عقل اور فہم اور بزرگ اور برتر حضرت عمر ہی ثابت ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم فضائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے حق بات کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور دل میں رکھ دیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت راشدہ کی دوسری بڑی شخصیت تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت ہی معتمددار اور مقرب صحافی اور رفیق تھے۔ حضرت صدیق اکبر کے بعد مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔ ان کے عدل و انصاف اور نظم و ضبط کا لوہا آج بھی دنیا مانتی ہے۔ آپ راتوں کو جاگ کر گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کی تکلیفوں کا سراغ لگایا جائے اور انہیں دو راہ
کیا جائے۔ خلافت کے 11ویں سال ایک پارسی غلام نے آپ کو شہید کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کی نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔